واقعہ ہے سلطنت بحرین کا. اصفہان میں موجود علامہ مجلسی نے بھی اسے اپنی کتاب بحار میں نقل کیا. میں اپنے امام کو پکار رہا ہوں، میں اپنے امام سے فریاد کر رہا ہوں کہ جس انار پہ اگرچہ اللہ رسول کا نام لکھا ہے مگر دشمنان اہل بیت کا نام بھی اس پر آ گیا ہے، یہ امام نے غیب کی خبر یہ دی ہے کہ جب اس انار کو کاٹو گے تو سوائے راکھ اور دھوئے کے کچھ نہ نکلے گا. اور یوں امام زمانہ کی غیبت کبریٰ میں برکت سے چاہنے والوں کی پوری قوم کو نجات ملی. یہ واقعہ ہے سن 1033 ہجری سے پہلے کا، جس کی ایگزیکٹ تاریخ نہیں نقل ہوئی. اسے تاریخ کی کتابوں میں 1033 سے پہلے کا اس لیے لکھا گیا کہ اس واقعے کو نقل کرنے والے علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ کی رحلت 1033 کی ہے. واقعہ ہے سلطنت بحرین کا. اب یہ مملکت بحرین آج بھی ان چند بدنصیب علاقوں میں سے ہے کہ جہاں رعایا کی اکثریت، پاپولیشن کی اکثریت آل محمد کے چاہنے والوں کی ہے مگر حکومت غیروں کی ہے. خدا دنیا بھر میں بسنے والے ہر گوش و کنار میں شیعان آل محمد کی حفاظت فرمائے. یہ اس دور کی بات ہے کہ جب ایک خاص سلطنت نے بحرین پر قبضہ کیا اور وہاں کا والی انہیں بحرین کے رہنے والوں میں سے ایک ایسے شخص کو مقرر کیا کہ جو ناصبی تھا، آل محمد اور ان کے چاہنے والوں سے دل میں بغض رکھتا تھا. اس ناصبی والی نے اپنا ایک وزیر مقرر کیا جو نصب و عداوت آل محمد میں، آل محمد اور ان کے چاہنے والوں سے دشمنی میں اپنے والی اور حاکم سے بھی دو ہاتھ آگے تھا، جس کا سارا ہم و غم، ذہنی فکر ہر وقت اس بات میں لگی رہتی تھی کہ کسی طرح آل محمد کے چاہنے والوں کو تکلیف پہنچائی جائے، انہیں نقصان دیا جائے، انہیں مشکلات سے دوچار کیا جائے، مگر ظاہری بہانوں کی تلاش میں رہتا تھا. یہ وزیر ایک دن اپنے حاکم کے پاس ایک تازہ اگا ہوا انار لے کر آیا، جس انار کو دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اسے نہ کھولا گیا ہے، نہ اس میں بشریت کا کسی قسم کا کوئی عمل دخل ہے، مگر اس انار کی باہری جلد پر، اس کے چھلکے پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور اس کے ساتھ کچھ اور لوگوں کے نام لکھے ہوئے تھے کہ جنہیں اللہ کا خلیفہ کہا گیا تھا. آل محمد کے چاہنے والوں کے عقیدے کے بالکل منافی بات. وزیر نے حاکم کے سامنے پیش کیا، یہ دیکھیے معجزہ ہو گیا، یہ دیکھیے حق ثابت ہو گیا. حاکم نے اسے غور سے دیکھا، خوب جانچا، خوب تولا اور اس کے فطری اور نیچرل ہونے کا قائل ہو گیا. وزیر سے کہا اب کیا کیا جائے؟ ہمارے اس سلطنت میں بحرین میں تو اکثر لوگ اس بات پر عقیدہ نہیں رکھتے. وزیر نے مشورہ یہ دیا کہ اب چونکہ حق ثابت ہو چکا ہے، برہان اور روشن دلیل ہمارے ہاتھ میں ہے، لہٰذا اب ان تمام لوگوں کو جمع کیا جائے، ان کے اکابرین، ان کے بڑوں بزرگوں علماء کو بلایا جائے، ان کے سامنے اس واضح دلیل کو پیش کیا جائے اور انہیں تین میں سے کوئی ایک اختیار دیا جائے. یا تو اس دلیل کا کوئی جواب لے آئیں، یا تو کفار کی طرح خود کو اسلام سے خارج مانے اور کفار والا ٹیکس یعنی جزیہ ہمیں دیں، یا تیسرا اور آخری اختیار یہ ہوگا کہ جو سب سے بہترین اختیار ہے اس وزیر کی نگاہ میں، کہ ہم انہیں یہ دھمکی دیں گے کہ اگر یہ اس دلیل کو نہ مانیں تو ہم ان کے مردوں کو قتل کر دیں گے اور ان کی خواتین کو کنیزی میں لے لیں گے، وہ کہ جو مسلمان کفار کے ساتھ کیا کرتے تھے. حاکم کو یہ تجویز اچھی لگی، وہ انار اس کے ہاتھ میں ہے. اس نے تشیع کے اس دور کے بحرین کے سارے اکابر اور بزرگوں کو جمع کیا، علماء بھی ہیں، فضلاء بھی ہیں، قبائل کے سرداران بھی ہیں، بزرگ لوگ بھی ہیں، اور ان کے سامنے اس انار کو رکھا. کہا اب اس کا تمہارے پاس کیا جواب ہے؟ یا تو اس کا جواب پیش کرو، یا خود قتل ہونے پر اور اپنی مستورات، اپنی خواتین کے کنیزی میں آنے پر تیار ہو جاؤ. ان لوگوں نے فیصلہ کیا اور حاکم سے 3 دن کی مہلت مانگی. کہا 3 دن کی مہلت دے، اگر تیسرے دن، چوتھے دن ہم یہ جواب نہ لا سکیں تو جو چاہے وہ کرنا.
انہیں مہلت ملی. قوم کے بزرگوں نے یہ طے کیا کہ پوری قوم میں سے 10 سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار لوگوں کو، سب سے زیادہ خوش عقیدہ اور خوش عمل لوگوں کو جمع کیا جائے. واقعہ بحرین کا ہے، مگر اتنا معروف ہوا کہ اصفہان میں موجود علامہ مجلسی نے بھی اسے اپنی کتاب بحار میں نقل کیا، اور دنیا کے مختلف انحاء میں مختلف علماء اور کتاب نے اس واقعے کو نقل کیا. 10 لوگوں کا انتخاب کیا جائے جو پوری قوم میں شرف تقوی کے اعتبار سے سب سے زیادہ معروف ہوں. پھر ان 10 لوگوں میں بھی 3 سب سے مخلص اور سب سے زیادہ بمعرفت لوگوں کا انتخاب کیا جائے، اور ان 3 لوگوں کی یہ ذمہ داری لگائی جائے کہ روز شب میں ان میں سے ایک شہری زندگی سے دور صحرا میں تنہائی میں بیابان میں جائے گا اور اپنے وقت کے امام سے توسل کرے گا، اپنے وقت کے امام کو پکارے گا اور امام سے اس مشکل سے نجات کے لیے مدد مانگے گا، استغاثہ کرے گا. اس پر سب آمادہ ہوئے، 10 افراد کا انتخاب ہوا. 10 میں سے 3 پورے بحرین کے شیعوں میں سب سے زیادہ باتقوا پرہیزگار 3 افراد کو چنا گیا. ان میں سے پہلی رات ایک شخص گیا، اب یہ گمنام ہے، اس کا نام تاریخ میں نہیں آیا. یہ گیا، رات بھر امام سے توسل کرتا رہا، دعا و مناجات کرتا رہا اور صبح مایوس لوٹ گیا. دوسری شب دوسرا گیا، رات بھر عبادت و مناجات کرتا رہا، جب صبح نمودار ہوئی دوبارہ مایوس لوٹ گیا. تیسری اور آخری رات، اب ذرا دیکھیے گا کہ ایک پوری قوم ہے کہ جن پر قتل کی تلوار لٹک رہی ہے، اور قتل کی تلوار تو علی کے چاہنے والوں کو برداشت ہے، مگر اس سے بڑی دھمکی ان کے لیے یہ ہے کہ تمہارے بعد تمہاری مستورات کو کنیزی میں لیا جائے گا. آخری رات ہے، 1 رات کی مہلت باقی ہے، پوری قوم کی جان اور پوری قوم کی خواتین کا شرف اور وقار داؤ پر ہے. آخری رات کے لیے جسے بچا کر رکھا گیا تھا اس کا نام تاریخ میں نقل ہوا شیخ محمد ابن عیسیٰ رضوان اللہ تعالی علیہ. یہ بحرین کے اس دور کے علماء و افاضل میں سے ہیں. آج بھی بحرین میں ان کی قبر معروف ہے اور لوگ زیارت کو جاتے ہیں. یہ شیخ محمد ابن عیسیٰ تیسری رات کو صحرا کی طرف گئے، رات بھر خدا سے دعا کرتے رہے، مناجات کرتے رہے، اپنے امام کو پکارتے رہے. جب رات کا آخری پہر آیا، کہتے ہیں کہ میرے سر پہ خوف اس قدر سوار تھا کہ نہ صرف ہمارے مرد قتل کر دیے جائیں گے، یہ اہل بیت کی چاہنے والی خواتین ہیں، یہ ہمارے خاندانوں کی عزتیں ہیں، انہیں کنیزی میں لیا جائے گا. میں نے تڑپ کر ایک مرتبہ حضرت حجت کو پکارا اور ایک جملہ کہا کہ مولا اگر آج آپ مدد کو نہ آئیں گے تو کب آئیں گے؟ کیا مولا آپ کو یہ برداشت ہے کہ آپ کے چاہنے والوں کی مستورات کو، آپ کی چاہنے والی مستورات اور خواتین کو آپ کے دشمنوں کی کنیزی میں لیا جائے؟ اے مولا کیا آپ کی غیرت کو یہ بات گوارا ہے؟ درود پڑھیے گا محمد و آل محمد پر. کہتے ہیں میں تڑپ کر فریاد کرنے لگا، اب میں اپنی حالت پر سے اختیار کھو رہا ہوں. کیوں؟ کیونکہ اس دن کا وقت قریب آتا جا رہا ہے، مجھ پر خوف اور بدن پر لرزہ طاری ہو رہا ہے. ایک پورے گروہ، ایک پورے معاشرے کی جان اور ان کی خواتین کا شرف داؤ پہ ہے. مولا کیا آپ اس بات کو گوارا کریں گے کہ آپ کی چاہنے والی مستورات، آپ کی مادر گرامی کی چاہنے والی خواتین شہزادی زینب علیہ کی کنیزیں ان دشمنوں اور ناصبیوں کی کنیزی میں آئیں؟ کہتے ہیں میں گڑ گڑا رہا تھا، فریاد کر رہا تھا کہ اچانک میرے قریب کوئی شخص آیا، کہنے لگا رات کی تاریکی میں صحرا میں بیابان میں کیا کر رہا ہے؟ میں اپنی حالت پر قابو نہیں رکھتا. میں نے جواب دیا میرا تجھ سے مطلب نہیں ہے، میں اپنے امام کو پکار رہا ہوں، میں اپنے امام سے فریاد کر رہا ہوں. جواب آیا میں ہی وہ ہوں کہ جسے اتنی دیر سے پکار رہا ہے، کیا مشکل ہے؟ کہنے لگے میں نے جواب یہ دیا کہ اگر آپ وہی ہو کہ جسے میں پکار رہا ہوں تو آپ میری مشکل کو بھی جانتے ہو. آنے والے نے جواب دیا ہم تمہاری مشکل کو بھی جانتے ہیں، ہم تمہارے حالات سے باخبر ہیں. تو میں نے تڑپ کر کہا مولا آنے میں اتنی دیر کیوں کر دی؟ فرمایا اگر تم نے 1 رات کی مہلت مانگی ہوتی تو ہم پہلی ہی رات تمہاری مدد کو آ جاتے، مگر تم نے اس بات کا گمان کیا ہم سے کہ ہم 3 راتوں میں ہی آئیں گے، دیکھو ہم آ گئے. اب جب دنیا کی ہر طرف سے، دنیا کے ہر دروازے سے تمہاری امید ٹوٹ چکی تھی، تب تمہارا امام پردہ غیب میں ہونے کے باوجود تمہارے لیے آیا ہے. تم نے یہ گمان بھی کیسے کیا کہ
پردہ غیب میں ہم دیکھتے رہیں اور ہمارے چاہنے والے قتل ہو جائیں اور چاہنے والی مستورات کا تماشا بنے؟ مولا اس مشکل کا حل کیا ہے؟ فرمایا ہم بتائیں گے. نہ صرف مشکل کا حل بتائیں گے، اس دلیل کا جواب بیان کریں گے، بلکہ سامنے سے ایک معجزہ تمہارے حوالے کریں گے جو تمہیں اس والی کو دکھانا ہے تاکہ وہ وزیر، وہ دشمن خدا اپنے انجام کو پہنچے. مولا اس دلیل کا جواب کیا ہے؟ مولا نے اس کی رہنمائی کی. کل تم حاکم کے پاس جانا اور دربار میں کہنا کہ میں جواب لایا ہوں، مگر جواب دربار میں نہیں دوں گا، اس وزیر کے گھر جا کر دوں گا. جب گھر پہنچو تو اس وزیر کے گھر میں پہلے ایک باغیچہ ہے. امام نے اس وزیر کے گھر کا پورا نقشہ بتایا. ایک باغیچہ ہے اور باغیچے میں بائیں طرف سیڑھیاں چڑھ کے ایک حجرہ ہے، جو حجرہ بظاہر تمہیں اجڑا ہوا محسوس ہوگا، جہاں کوئی آنا جانا نہیں کرتا ہوگا. تم وزیر کے گھر پہنچتے ہی وزیر سے پہلے اس حجرے میں جانا، اور جب والی اس حجرے میں آئے تو دیکھنا اس حجرے میں فلاں صندوق ہوگا. اس صندوق میں ایک سفید رنگ کا تھیلا ہوگا جس میں مٹی کا ایک ظرف رکھا ہوا ہوگا کہ جس ظرف کے اندرونی حصے پر وہ تحریر لکھی ہے جو تحریر اس انار پر ظاہر ہوئی. اس وزیر نے کیا یہ کہ جب انار اپنی ابتدائی حصے میں تھا، پوری طرح پکا نہیں تھا، تو اس نے مٹی کے اس ظرف کے اندر خطاطی کر کے اسے انار پر اتنی سختی سے باندھ دیا کہ جب انار بڑا ہوا تو وہ تحریر اس پر اس طرح کندہ ہوئی کہ جیسے فطری طور پر وہ تحریر اس انار پر موجود ہے. وہ مٹی کا ظرف اور اس کے اندر کی تحریر حاکم کو دکھانا، یہ تم لوگوں کی حقانیت کی دلیل ہے، یہ اس وزیر کے جھوٹے ہونے کی دلیل ہے. اور اب ہم تمہیں ایک معجزہ بھی بتلا رہے ہیں. وہ معجزہ یہ ہے کہ تم حاکم کے سامنے یہ دعویٰ کرنا کہ ہمارے امام نے ہمیں خبر دی ہے کہ جس انار پہ اگرچہ اللہ رسول کا نام لکھا ہے مگر دشمنان اہل بیت کا نام بھی اس پر آ گیا ہے، یہ اپنی ساری مٹھاس تو کیا سارا پھل کھو چکا ہے. دلیل ہماری حقانیت کی یہ ہے، معجزہ یہ ہے کہ میرے امام نے، انار ابھی کٹا نہیں ہے، امام نے غیب کی خبر یہ دی ہے کہ جب اس انار کو کاٹو گے تو سوائے راکھ اور دھوئے کے کچھ نہ نکلے گا. اگلے دن ایسا ہی ہوا جیسے امام نے اسے بتایا تھا. شیخ محمد ابن عیسیٰ، میرے نوجوان دوست جا کر سرچ کیجئے گا، دیکھیے گا، جیسے جیسے امام نے انہیں بتایا تھا انہوں نے والی کے سامنے ویسے ویسے وہ سب دکھایا. وہ ظرف بھی نکلا اور پھر ان کے کہنے پر حاکم نے اس انار کو 2 لخت کرنے کا حکم دیا. ادھر اس انار کا کٹنا تھا، انار سے راکھ اور دھواں نکلا کہ جس نے اسی وزیر کے منہ کو کالا کر دیا. اور والی نہ صرف آل محمد کی حقانیت پر، والی نے شیخ محمد ابن عیسیٰ سے پوچھا یہ تمہیں کس نے بتایا؟ کہا ہمارے امام نے بتایا. کون سے امام؟ کہ جو پردہ غیب میں ہیں مگر چاہنے والوں کی داد رسائی کرتے ہیں، چاہنے والوں کی مشکل کشائی کرتے ہیں. کہا مجھے بتاؤ وہ کون ہے. انہوں نے امام کا تعارف کرایا، ایک ایک امام کا تعارف کرایا، اور اس والی نے وہاں 12 اماموں کی امامت پر عقیدے کو قبول کیا اور اس وزیر کے قتل کا حکم دیا. وہ واصل جہنم ہوا اور یوں امام زمانہ کی غیبت کبریٰ میں برکت سے چاہنے والوں کی پوری قوم کو نجات ملی.